مظفر نگر میں جہاں سے بھی ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی۔ اتفاق مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ طے کر لیں کہ وہاں وہ اویسی صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور ان کی طرف سے میں ان مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ طے کر لیں کہ وہاں وہ اویسی صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور ان کی طرف سے میں ان سے کہتا ہوں، اویسی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہر حلقہ انتخاب سے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مظفر نگر میں، سہارنپور میں، مراد آباد میں اور دیگر مقامات پر، وہاں سے وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کھڑے کریں۔ دیوبند کے تمام مدرسوں کے طلباء سے کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا ثبوت دیں، اور وہ ایک مسلم قیادت کو وجود میں لانے، اس کو طاقت پہنچانے، اس کو کھڑا کرنے، اور جو سبق ان کو پڑھایا گیا تاریخ اسلامی کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، خلفائے راشدین کے ذریعے، اس سبق کو یاد کرتے ہوئے، عمل میں لاتے ہوئے اپنی قیادت کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اور وہ یہ طے کر لیں کہ جو حلقہ انتخاب ہمارا ہے، یعنی ہماری وہاں اکثریت ہے، تو اس اکثریت کو اتحاد کے ساتھ پہلے نمبر پر ایم آئی ایم کو ووٹ دینا چاہیے۔ مراد آباد میں مسلم مجلس اپنے چند امیدواروں کو کھڑا کر رہی ہے، اس کے صدر جناب وسیع احمد صاحب خود بھی ایک علاقے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں بھرپور طور پر یاد دلاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یاد دلاتے ہوئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ٹکراؤ نہ ہو۔ مسلم مجلس بھی ویسے ہی ہماری ہے اور پہلے ہے، جس طرح ایم آئی ایم بھی ہماری ہے، تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور مسلم مجلس جہاں سے کھڑا کرے۔ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی غیرت ہے، کچھ بھی حمیت ہے، تو بھرپور طور پر ان کو ووٹ دیں اور ان کو جتا کر اسمبلی میں پہنچائیں۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کے بعد یہ پہلی کوشش ہوگی، اسے کامیابی ملنی چاہیے۔ اور اویسی صاحب کے حلقے سے کہتا ہوں، شوکت صاحب سے کہتا ہوں کہ وسیع احمد صاحب کے مقابل میں کسی بھی مسلمان کو وہاں سے وہ ہرگز نہ کھڑا کریں، اور ان کو بھرپور طور پر تائید فراہم کی جائے۔ اس طرح مسلم مجلس کے جو افراد ہوں اور ایم آئی ایم کے جو افراد ہوں، پہلے نمبر پر ملت اسلامیہ کے افراد کو انہیں جتانا ہے، ان کے ذریعے نمائندگی اپنی سامنے لانا ہے، اسمبلی میں اپنی آواز اٹھانا ہے، اور یہ ٹھیکہ نہیں لینا ہے کہ ہم ایک پارٹی کو ہرانے جا رہے ہیں اور ایک پارٹی کو جتانے جا رہے ہیں اور وہ پارٹی ہماری ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جو بھی عمل ہو رہا ہے، اسی طرح شیو پال جی کو بھی جس طرح سے اکھلیش نے ذلیل کیا کہ امید تھی کہ ان کو 6 ٹکٹ دیے جائیں گے، لیکن صرف اکیلے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ وہ بیچارے کس حالت میں ہیں کہ کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں اور رہیں تو کیسے رہیں، ان کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ تو بہرحال ہمارے جو نمائندگان ہیں ان میں ایک طرف مسلم مجلس کے افراد ہیں، میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور امت کے تمام افراد سے، خاص طور پر مدارس کے طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھرپور طور پر ان کی تائید کریں، اور جہاں ایم آئی ایم کے نمائندے ہوں وہاں ان کی تائید کریں، پورے اتحاد کے ساتھ کریں، سب افراد کو جوڑیں، مقابل میں کوئی مسلمان ان کے کھڑا نہ ہو، اور ہو تو پھر یہ بتا دیں کہ یہ جس امید پر آیا ہے وہ امید صحیح نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب رہ گئی سماج وادی پارٹی، تو اکثر جگہوں پر ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، ہم نے اپنے لوگ ان میں پہنچائے ہیں، اور ہماری اکثر پارٹیوں نے ان کی تائید کی ہے، لیکن ہماری ہی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی جناب بھرت گاندھی صاحب کی ہے، ووٹرز پارٹی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے بھی متعدد نمائندے طے کیے ہیں، تو میں اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا جہاں ان کے نمائندہ ہوں وہاں پر ان کے نمائندوں کو ووٹ دیں۔ وہ بھی دلتوں کی، کمزوروں کی، ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بہت ہی مخلص آدمی ہیں، اور
دستور کو صرف سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ دستور کو وضع کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے مہا گٹھ بندھن کا ایک دستور تیار بھی کیا۔ لہذا جہاں پر بھی کوئی ٹکراؤ ایم آئی ایم وغیرہ سے نہ ہو اور نہیں ہونا چاہیے، وہاں ان کی بھرپور مدد کی جائے اور ان کے لوگوں کو جتانے کی کوشش کی جائے اور مسلمان وہاں ان کا ساتھ دیں۔ جہاں تک ہمارے راج کمار سینی جی کا تعلق ہے، جو بی جے پی میں تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر رہے اور وہ ان سے علیحدہ ہوئے، اور وہ بھی پوری جان کے ساتھ دلتوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ میں ان کا بھی مؤید ہوں کہ انہوں نے چندر شیکھر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جن کے ساتھ سماجوادی پارٹی میں صحیح معاملہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا جو سوتیلے پن کا تھا، بلکہ وہ معاملہ ہوا جس کو چندر شیکھر کہہ رہے ہیں، تو شکایتیں بجا ہیں۔ اس لیے ہمارے سینی جی چندر شیکھر کے ساتھ دے رہے ہیں، بالکل صحیح۔ جہاں چندر شیکھر کھڑے ہیں اور جہاں ان کے لوگ کھڑے ہوں وہاں ان کی بھرپور تائید کی جائے، اور میں ان سے کہوں گا چندر شیکھر سے کہ وہ ایم آئی ایم کے ساتھ کہیں نہ ٹکرائیں، مسلم مجلس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کا ٹکراؤ ان سے ہو جو ان کے مقابل ہیں، ان کے حریف ہیں، جن کو وہ اپنا دشمن مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہو۔ جہاں تک مولانا توقیر صاحب کا تعلق ہے، جو مہا گٹھ بندھن کے صدر کی حیثیت سے تھے اور انہوں نے کانگریس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، میں ان سے بھی متفق ہوں۔ یعنی یہ الگ الگ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ پر حیثیت ہے، ہر پارٹی کو آزادی بھی حاصل تھی، کیونکہ جو اصل اتفاق ہم لوگ چاہتے تھے جب وہ نہیں ہو سکا تو اپنی جگہ پر فیصلہ کرنے کا سب کو حق تھا۔ اس لیے بھرت گاندھی صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی سے لوگوں کو کھڑا کریں گے، وسیع احمد صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلم مجلس کی طرف سے لوگوں کو کھڑا کریں گے، اور مولانا توقیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کانگریس کا ساتھ دیں گے، تو یہ اپنی جگہ پر صحیح فیصلے ہیں۔ میں ان فیصلوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور سیاسی دنیا میں ظاہر ہے کہ کچھ حدود ہوتے ہیں، ان حدود کو ملحوظ رکھنا ہے، اور سب سے بڑی چیز ملک کا دستور ہے، انسانیت ہے، آپس کا تعلق ہے، ہندو مسلم بھائی چارہ ہے، اور پھر مسلم بھائی چارہ ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فرقہ واریت کا کوئی سوال نہیں۔ ہم لوگ اتحاد اور ایکتا کی دعوت دیتے ہیں، اسی کے لیے اٹھے 2012 سے، تو خاص طور پر یہ صدا مسلسل لگا رہے ہیں کہ ہم مسلم اتحاد چاہتے ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، سب کے درمیان اتفاق کی ہماری کوشش رہتی ہے، اور اسی طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، بدھ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب کے اولین باپ دادا، اولین ماں باپ ایک، تو سب کا ایشور اور مالک و پروردگار ایک، اور سب کے اندر ایک خون دوڑ رہا ہے۔ اس لیے سب کو بھی بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور فرقہ واریت کی آگ کو بجھانا چاہیے۔ یہ بہرحال وضاحت میں نے ضروری سمجھی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو بھی عمل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور تقسیم کار کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے۔